سورہ نحل 16ویں سورہ قرآن کریم کی، اس میں اللہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے اصول دین میں عدل ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے عدل، عدالت، عدل، اس لیے عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ تو یا تو وہ سچ کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے۔ میرے جملے پہ غور فرمائیے گا، جب مولا علی علیہ السلام فرما رہے تھے نا کہ میرا حق بنتا ہے، تو یا تو وہ سچ فرما رہے تھے یا نہیں فرما رہے تھے۔ اگر سچ کہہ رہے تھے تو پھر پہلا ہی حق ان کا تھا، اور اگر سچ نہیں کہہ رہے تھے پھر چوتھا بھی حق ان کا نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں جو عدالت کا موضوع لے کے چل رہا ہوں اسی کو جاری رکھوں گا، مجمع اگر سنتا رہے گا تب بھی، نہیں سنے گا تب بھی میں اسی کو جاری رکھوں گا۔ تو عدل میرا موضوع ہے، عدل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، ہمارے اصول دین میں عدل ہے۔ آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا اختلاف کیا ہے باقی مسلمانوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کرے وہی عدل ہے، چاہے معاذ اللہ وہ ظلم کر دے، اگر اللہ ظلم کرے گا وہی عدل ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے اللہ ظلم کرے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ڈیفینیشن دی ہے، میرا موضوع ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ جس بات کا اللہ حکم دے اس کے برخلاف اللہ نہیں جاتا۔ نہیں پہنچا سکا اس بات کو، مجھے خود احساس ہے، میں تھوڑا سا اور اس کو وسعت دے دیتا ہوں کہ اللہ جس بات کا حکم دے، مثال کے طور پہ اللہ کہے کہ ایسا کرو، یہ عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرو، عدل یہ ہے کہ بیوی کا حق ادا کرو، عدل یہ ہے اولاد کا حق ادا کرو۔ ممکن ہی نہیں ہے اللہ جس بات کا حکم دے اس کے برخلاف خود عمل کرے۔ ابھی بھی تھوڑی سی اور میں مثال دے کے واضح کر دیتا ہوں۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہم حسن و قبح عقلی کے قائل۔ علمی موضوع ہے، میں جانتا ہوں، میں نے رات کے 10:30 پونے 11 بجے ایک علمی موضوع لے لیا، لیکن اسی کو نبھاؤں گا، کوشش کروں گا کہ اور وضاحت کرتا جاؤں، مجمع میرے ساتھ رہے۔ تو اللہ سبحانہ، ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، یعنی اچھائی برائی عقلی ہے، اچھائی بھی برائی بھی۔ اگر کوئی نبی یا امام آ کے نہ بھی بتاتا یہ چیز اچھائی ہے یہ برائی ہے، تب بھی آپ کی عقل آپ کو بتا دیتی سچ اچھائی ہے، جھوٹ برائی ہے، امانت اچھائی ہے، خیانت برائی ہے، کسی کی جان بچانا اچھائی ہے، قتل کرنا برائی ہے، چوری برائی ہے۔ بہت سے لوگ جب مر جائیں گے انہیں فرشتہ سوال کرے گا یہ کام کیوں کیا تھا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، کہ اللہ کو نہیں بھی مانتے تھے، عقل تو تھی۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، آئے میں اور زیادہ اس کو وسعت دے دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، لازمی نہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھائی اگر اللہ بتائے گا یہ اچھائی ہے تو پتہ چلے گا، کچھ برائیوں کو جب اللہ بتائے گا یہ برائی ہے تب پتہ چلے گا۔ چلیں میں تھوڑی سی مثالیں دے دیتا ہوں، شاید بہت سے لوگ بحث کریں شراب جب شریعت بتائے گی تو بری ہوگی۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہے بھئی، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی، اذیت تو نہیں دے رہے؟ تو سارا مجمع میرے ساتھ تھوڑی سی توجہ دے لے گا۔ تو جانے کے رامی، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ عقل ثابت کرتی ہے اچھائی اور برائی کو۔ اگر رسول خدا نے آ کے بتایا کہ مثال کے طور پہ یہ چیز برائی ہے، نماز اچھائی ہے، جھوٹ بول، چلے جھوٹ نہیں، جھوٹ تو اگر کوئی بھی نہ بتاتا تب بھی ثابت تھا برائی ہے۔ معاشرے کے افراد آپ کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، کوئی پیدائشی جھوٹا پیدا نہیں ہوتا۔ شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں جب آپ پہلی مرتبہ بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں نا، کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو بچہ جا کے کہتا ہے میرے ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں معاشرہ سکھاتا ہے، برائیاں معاشرہ سکھاتا ہے۔ آئیے ذرا ایک آیت پڑھ دیتا ہوں،
کل مولود، یہ حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِ او يُجَنِّسَانِ، یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. اب پتہ چلا پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا. یہ گود کبھی یہودی بنا دیتی ہے، کبھی نصرانی بنا دیتی ہے، کبھی مجوسی بنا دیتی ہے. گود کا بڑا اثر ہوتا، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور اگر کسی گود میں پلنے والے محمد بنے، علی بنے، عقیل بنے، جعفر طیار بنے تو مانو نہ گود اچھی تھی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی عدالت، میں اب یہ دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ حسن کو بھی عقلیان کے شیعہ قائل ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مجھے موضوع بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کہ دیکھو یاد رکھو کہ اگر کبھی بھی کوئی آپ سے کہے نا کہ عقل کو دلیل کو ایک طرف رکھ دو ہماری بات مان لو، تو کہنا خبردار ہم عقل کے دلیل کے غلام ہیں. توجہ، ہم دلیل کے غلام ہیں. عیسائی مذہب نے یہ کہا ہے کہ جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے پہ کوئی کہے تو عیسائی مذہب کہتا ہے عقل کو چھوڑ کے صرف محبت سے مانو، محبت سے سنو گے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لو گے. توجہ، چھٹے امام نے فرمایا خبردار کبھی بھی عقل کو کنار نہ لگانا، ہمیشہ کسی سے بھی کہنا عقل سے ثابت کر، ہر بات عقل سے ثابت ہے. عزیزان گرامی، آپ جھوٹے کو عہدہ دے کے بغیر عقل کے منوا سکتے ہیں، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. چور کو عہدہ دے کے آپ بغیر عقل کے تو منوا سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن اگر عقل سے مانیں گے تو عقل کسی نبوت کی بھی قائل نہیں ہوگی جب تک کہ نبی پاک نہ ہو. میں تو پیش کر گیا، اب آپ مجبور کر رہے ہیں میں اور زیادہ کھولوں. میں اشارہ کے نام میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. عزیزان گرامی، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی امام نہیں، کوئی خلیفہ نہیں جب تک کہ عقل اس تک نہ لے جائے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عقل نے کہا اللہ ایک ہے، عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اللہ کو عادل مانا کیونکہ عقل کہہ رہی ہے. کسی نبی کو ہم نبی نہیں مانتے جب تک عقل نہ کہے. جھوٹا نبی نہیں ہوتا، چور نبی نہیں ہو سکتا، فرعون تو ہو سکتا ہے، نبی یا رسول نہیں. عہدے پہ آنے والے کو معصوم ہونا چاہیے. اللہ کا نبی بھی معصوم ہوگا، رسول بھی، امام بھی، خلیفہ. اب پہنچ گئے، میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، آپ کہلوا کے آگے بڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، کوئی بھی بڑے عہدے پہ نہیں آ سکتا، الہی منصب پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ عصمت پہ فائز نہ ہو. اور عصمت کی سب سے بڑی دلیل عقل ہے. اگر نبی، امام، اللہ کا نمائندہ معصوم نہ ہو، آپ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے گناہ کر چکا یا کرنے والا. آپ ہمیشہ شک کریں گے یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اگر معصوم نہیں ہے تو آیا یہ خطا کر چکا ہے یا خطا کرنے والا ہے، گناہ کر چکا ہے یا کرنے والا. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اللہ کہہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول معصوم نہ ہو. اگر وہ گناہ کا حکم دے دیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا. جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے وہ رسول نہیں ہو سکتا. رسول کے لیے عصمت شرط ہے. جب رسول کے لیے عصمت شرط ہے تو رسول کی جگہ پہ آنے والا
عدل الہی کے خلاف ہے کہ اللہ جسے رسول بنا رہا ہے اس کی جگہ پہ ایسے کو لے آئے. آئے ذرا ایک اور جملہ پیش کر دوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ترجمہ کیا بنا؟ اللہ ان سے راضی کیا ہے؟ ہو. سارا بھائی پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، قابل ترین لوگ ہیں، میں چہروں کو دیکھ کے پہچانتا ہوں، اپنے مجمع کو میں پہچان رہا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا. تو عزیزان گرامی ترجمہ یہ بنتا ہے، شیعہ سنی علماء نے ترجمہ یہی لکھا کہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی ہو، ہے نہیں. اب بہت سے لوگ پہنچ گئے، یعنی دعائیہ جملہ ہے اللہ ان سے راضی ہو. ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. بھئی کوئی غلط نہ ذہن میں سوچ لے آئے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آج تک دعائیں مانگتا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ صحابہ سے راضی ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے جس سے علی و بطون راضی نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب متصل ہو گئے ہیں تو جانے کے نام ہے، چلتے رہ کے کچھ دیر اور میرے ساتھ. تو دیکھیں عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جسے منصب دے اس میں کچھ شرائط ہونی چاہیے. پاکستان میں اسی سال الیکشن ہوا ہے، بڑے بڑے یہاں پہ اہم شخصیات بیٹھی ہیں، میں کوئی ایسی اختلافی بات نہیں کروں گا کہ ان کے لیے بعد میں مسائل بن جائے، لیکن پاکستان میں الیکشن ہوا اسی سال ہوا ہے نا، تو اس میں بڑی بحثیں چلیں کہ بھئی الیکشن میں کون کھڑا ہو. الیکشن کمشنر خود ہی موجود ہے، بہت معذرت کے ساتھ میرے بھائی ندیم حیدر صاحب سید نبی حیدر صاحب موجود ہے، میں نے بھی دیکھا ان کو، پہلے بھی دیکھ لیا تھا، سلام انہوں نے کیا. تو عزیزان گرامی بہت بحثیں چلی ہیں، مجمع ہے نا میرے ساتھ. عزیزان گرامی پاکستان میں بڑی بحثیں ہوئیں کہ کون الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے. توجہ بھئی یہاں پہ بہت بڑے بڑے شخصیات پورے اسلام آباد پورے پاکستان کی شخصیات بیٹھی ہیں، بڑی بحث ہوئی کون. بھئی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، سابقہ کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. توجہ کرمنل بیک گراؤنڈ والا نہیں چلے گا، چور چکار نہیں چلے گا. توجہ یہ ہمارا 5 سال کا نمائندہ اتنی شرائط، اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو بھی ہمیشہ کے لیے تو چور نہیں چلے گا، سابقہ. اب تو پہنچ رہے ہیں، اب میری بات واضح ہو رہی ہے ظاہر. اللہ کا نمائندہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ معزول نہیں کرتا ہے، جسے رسول بناتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں. ایسے آگے نہیں بڑھوں گا. آئیے ذرا عدل الہی میرا موضوع ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں کلمے کا، آپ سب میرے ساتھ دیں گے کہ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے، تھا نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے. تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا، مجھدین کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا. تو یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہمیشہ زندہ بھی ہے قائم بھی ہے. آیت الکرسی کے پہلے ہی جملہ جو پہنچ رہے انہیں سلام. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. توجہ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں نے بھی ترجمہ پورا مکمل بھی نہیں کیا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پیغمبر انتقال کر گئے کلمہ بدل لو، کوئی نہیں کہے گا. محمد اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول ہیں. جب تم کہہ رہے ہو کہ آج بھی رسول ہیں تو پھر مردہ کیسے ہوئے؟ آپ جی ہیں جو پہنچ رہے ہیں. بھائی توجہ فرما رہے ہیں سب لوگ؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبت. توجہ فرما رہے ہیں تمام.
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ابھی بھی ہیں۔ اور اگر کوئی کہے تھے تو اسے کہو کسی اور دین میں چلا جا۔ پیغمبر آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ ہر اذان میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول۔ توجہ، سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ، ہر مؤذن گواہی دیتا ہے۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے جج بھی موجود ہیں۔ توجہ، اگر کوئی جج کے سامنے جا کے کہے گواہی دینے آیا ہوں، جج پوچھے دیکھا ہے تم نے؟ دیکھا کچھ نہیں ہے، میں گواہی دینے آیا ہوں۔ جج صاحب کہیں گے اسے باہر نکالو، جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گا؟ ہر مسلمان گواہی دے رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یا اذان بدل لو، تشہد میں پڑھتے ہو، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ ہر مسلمان تشہد سلام جو پہنچ گئے، ہر مسلمان تشہد نماز میں کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تھے نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، پہلے مردہ ثابت تو کرا۔ آپ سلامت رہیں جو پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ گئے انہیں سلام، پروردگار سلامت رکھے جو پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ سب گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول، محمد الرسول اللہ، اور شیعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد علی ولی اللہ۔ توجہ، وکیل اللہ نہیں، اللہ کے وکیل نہیں ہیں، ولی ہیں۔ مجھے پتا یہاں آدھے سے زیادہ مجمع قانون جانتا، میں پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق گفتگو پیش کروں گا، قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ علی ولی اللہ، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ترجمہ کیا بنا؟ علی اللہ کے ولی، یعنی اس کا مطلب ہے آج بھی ولی ہیں۔ تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا علی ولی اللہ، نہیں تو آپ کہتے ہیں کانا علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی تھے۔ توجہ، کلمہ کسی نے نہیں بدلا، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، وکیل نہیں، ولی۔ چلیں میں ایک جلدی سے مثال دیتے تو جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ان کے لیے جلدی وضاحت کر دوں۔ ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں، جب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس وقت یہاں کہتے ہیں بھئی بچی کی مثال کے طور پہ ہمیں وکالت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ وکالت چاہیے۔ وکالت جب لینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی بیٹی میں آپ کی طرف سے نکاح پڑھ رہا ہوں، آپ وکالت دینی ہے کہ آپ کی وکالت میں آپ کا عقد پڑھ دوں؟ قبول ہے؟ بچی کہتی قبول ہے۔ فوراً پوچھیں گے بچی کے والد کہاں؟ کیوں؟ وہ ہے ولی عقد۔ تمام شیعہ سنی علماء کے نزدیک لڑکی اگر ہے کنواری ہے تو باپ ولی ہے۔ بڑے قانون دان بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے گا، باپ ہے ولی عقد۔ بچی کی اجازت لے لی، پھر بھی ولی کی اجازت لینی پڑے گی۔ توجہ، جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ اب میں نکاح پڑھنے والا ہوں، میں ہوں وکیل، لڑکی کے والد ہیں ولی۔ توجہ، یہ صرف عقد کا ولی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا نہیں بھی میں اس حق مہر پہ نکاح نہیں پڑھوں گا، تو وہ کہیں گے مولانا صاحب ہم کسی اور مولانا کو بلا لیتے ہیں، اتنا ہی حق مہر رہے گا۔ توجہ، وکیل بدلا جا سکتا، کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں ہے، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ اللہ نے جسے صرف عقد کا ولی بنایا وہ بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ میں ایک اور مثال دے دوں، جنازہ پڑھانے کا، کبھی مجھے وکالت دیجئے میں جنازہ پڑھا دوں۔ اگر مرد ہے تو کہیں گے بڑا بیٹا ولی میت ہے، ولی میت ہے۔ جنازے کا ولی کون ہے؟ بڑا بیٹا، اور اگر جوان تھا تو باپ۔ توجہ، خاتون ہے تو شوہر، اور اگر کئی افراد جمع ہو جائیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر، تو ان میں کون ولی ہے؟ تو پھر کہا اگر خاتون ہے تو شوہر۔ مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اگر کہیں نہیں میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، آئیے ہاتھ جوڑ کے قرآن کریم کی آیت پڑھ دوں۔ اللہ فرماتا ہے
یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے جسے اللہ نے تم پہ وکیل قرار دیا ہے۔ وکیل کی اللہ کے اتنی طاقت جس کی چاہے روح نکال لے، جب وکیل ایسا ہے تو ولی موضوع جاری رکھوں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، ولی کی اتنی طاقت ہے، یہ انسان اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ جسے اللہ نے ولی بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنایا تو اب کچھ شرائط تو رکھی ہوگی اللہ نے۔ عدل کے خلاف ہے کہ اللہ نے بغیر شرائط کے کسی کو اپنا ولی بنا دیو ہمیشہ کے لیے۔ علی ولی اللہ، ہم آج تک پڑھ رہے ہیں علی اللہ کے ولی۔ توجہ، علی آج بھی اللہ کے ولی ہیں، تو جسے اللہ ہمیشہ کے لیے وکالت نہیں ولایت دے رہا ہے، ولایت، تو اس میں کچھ نہ کچھ شرائط تو ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا ہو، صادق و امین ہو، سابقہ مجرم نہ ہو، سزا یافتہ نہ ہو۔ توجہ، اب جب اللہ بنائے گا تو اللہ کہے گا میرا ولی علم لدنی کا مالک ہو۔ جب منبر پہ آئے تو کہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کبھی یہ نہ کہے میں نہیں جانتا، پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، بیٹے یا بیٹی ہی سے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جسے بھی ولی بنائے اس میں شرائط پوری ہوں۔ پہلی شرط ہے علم۔ میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ پہلو بھی نہیں بدل پا رہے ہیں، جہاں تک آپ سنیں گے میں وہاں تک پڑھوں گا۔ آج کی میری آخری مجلس ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت دکھا دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جتنا بھی وقت مجھے آپ دیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اندر پورا نبھاؤں گا، کوشش میری یہی رہے گی۔ میرے حساب سے 25 منٹ ہوئے ہیں، اگر 25 منٹ اور چلیں گے تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے اپنا ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہے تو عدالت کا تقاضا یہ ہے علم میں وہ ایسا ہو کہ ہمیشہ منبر پہ آ کے کہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ پہلی شرط ہونی چاہیے علم جسے اللہ بنائے، عدل کا تقاضا۔ دوسرے، صادق و امین ہونا چاہیے، سابقہ کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو، مشرک نہ رہا ہو۔ مشرک توبہ تو کر سکتا ہے، نمائندہ پروردگار نہیں بن سکتا۔ جلدی سے ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ میرے نوجوان اور بچے بھی میرے ساتھ متصل رہیں۔ عزیزان گرامی، اسلامی حکومت ہے، دوسری خلافت ہے۔ ایک مرتبہ ایک عدالت میں مسئلہ پیش ہوا مسجد کے اندر، اور مسئلے کا جو بھی حل دیا گیا، حل دے دیا گیا کہ یہ سزا ہے، گناہ تو گناہ کبیرہ میں سے تھا، کبھی یہ سزا، ہم اس کو سزا دے رہے ہیں، اس خاتون کو اتنی سزا، اتنے سنسار کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا تھا۔ مولا کے کانوں میں آواز گئی کہ کسی خاتون کو سنسار کیا جانے والا، مولا فوراً مسجد میں آئے، کہا یہ سزا درست نہیں ہے، اور ابھی جو ہے وہ 2 برس جو ہے اس خاتون کو مہلت دی جائے گی، پہلے یہ اپنی ولادت اس کی ہاں ہو جائے اور اس کے بعد 2 سال یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ کہ لیکن یا علی اس نے یہ گناہ کیا، سزا یہ ہے۔ کہ لیکن تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا حمل ہو فصالو 30، اب اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہ حمل اور اس کا جو فصال ہے اس کے بعد جو دودھ پلائی ہے وہ 30 مہینے، تو کم از کم یہ مسئلہ ایسے ہی کیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ نے ایک جملہ کا تاریخی جو ہم آج تک نہیں بھول پاتے کہ لولا علیون لہلاک عمر، ایک مرتبہ خلیفہ نے فوراً فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ابھی جان لیتا مجھے جواب دینا پڑتا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں اکیلا رہ جاؤں، ابوالحسن نہ ہو۔ ان کے ماننے والوں نے کہا کیوں؟ کہ اگر ابوالحسن یعنی علی نہیں ہوں گے تو مشکل فیصلے کون کرے گا؟ عزیزان گرامی، 70 مرتبہ خلیفہ نے فرمایا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ او امت کے بیٹو، جب خلفاء کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو تیرا میرا۔
امت کے کسی بھی فرد کا بغیر مولا علی کے گزارا. میرے جملے گناہ تو نہیں گزر رہے ہیں. عزیزان گرامی میں تو تاریخ سے ثابت کر رہا ہوں. سب نے مانا ہے کہ اگر مولا کائنات ہوتے ہیں. عزیزان گرامی عدالت علوی ایسی ہے. کون تھی وہ عورت؟ گنہگار تھی. ایسا ہی ہے؟ ہاں ہوں کر دیجئے گا. وہ گنہگار خاتون تھی. سزا مولا نے بھی کہا کہ ہے لیکن 2.5 سال 2 سال بعد 2.5 سال بعد سزا ملے گی. توجہ عزیزان گرامی جملہ پیش کرنے لگا ہاتھ جوڑ کے. بہت گستاخی نہ ہو جائے. کوئی بھی آدمی یہاں پہ منصف بیٹھا ہوگا مجھے ضرور داد دے گا اس جملے پہ. بڑی محنت ہے. آپ سب نے واقعہ سن رکھا ہے. واقعہ میں نے نیا نہیں پڑھا. مجمع کی توجہ سارے میری طرف دیکھیے گا. گنہگار عورت تھی. کردار بھی صحیح نہیں تھا. سزا بھی بنتی تھی. لیکن علی علیہ السلام کی عدالت اتنی بلند ہے کہ گنہگار کو بھی غلط سزا نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. گنہگارہ ہے لیکن غلط سزا علی برداشت نہیں کرتے. یہ عدالت علوی ہے. جس کی عدالت اللہ کی عدالت کے عین مطابق فیصلہ کرے اسی کو امام برحق ہونا چاہیے. میرے جملے گرم تو نہیں گزر رہے ہیں. عدالت علوی ایسی ہے. اللہ عادل ہے. سرور کائنات کی حدیث سن لیجئے گا. یدی وید علی فی القضاء سوا. میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں ایک ساتھ. بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے سن رکھی ہوگی. صرف نوجوانوں کے لیے صرف ایک واقعے کی اشارہ کر دوں کہ حضرت سلمان فارسی سرور کائنات کی خدمت میں پہنچے. جب آپ خرمے کھا رہے تھے, کھجور تناول فرما رہے تھے, جناب سرور کائنات نے خرمہ اٹھایا, دہن پہ رکھا. پیغمبر بہت کم خوراک تھے, بہت کم کھاتے تھے. لگتا تھا کہ ہر خوراک ابھی بہت مدتیں ہیں پھر کھا لوں گا. پیغمبر نے بڑے نفاست سے لقمہ ایک کھجور کا دہن میں رکھا. جناب سلمان نے ہاتھ پھیلا کے کہا یا رسول اللہ کچھ مجھے بھی عطا کیجئے. سرور کائنات نے خود ایک خرمہ لیا تھا, پورے خرموں میں ہاتھ ڈالا, جتنے ہاتھ میں آئے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھ دیے. کہا سلمان یہ سب آپ کے لیے. تو جناب سلمان نے باہر جا کے خیمے سے گنے تو 9 خرمے تھے. جناب امیر کی بارگاہ میں گئے, دیکھا مولا بھی خرمے کھا رہے ہیں. کہا یا علی عطا کیجئے. مولا نے چہرہ دیکھتے ہوئے خرموں میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ پہ رکھے. جناب سلمان نے گننا شروع کیے. مولا علی نے فرمایا سلمان کیا گن رہے ہیں آپ؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ عطا کیے ہوتے تو میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا. اب حدیث سمجھ میں آئی. میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں. اب میرے جملے پہنچ رہے نا. حضران گرامی یہ عدالت علوی ہے. میں عدالت جناب مولا کائنات کو پیش کر رہا ہوں کہ عدل الہی یہ ہے کہ جس کے عدالت ایسی ہو. میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, شاید آپ نے سنی, نہج البلاغہ میں ہے. آج میں جانتا ہوں, مجھے بتایا گیا کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. میں بھی وقت پہ پہنچ چکا ہوں, جو وقت لوں گا انشاءاللہ. مولا امیر کی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میرے دامن پہ کوئی نا انصافی کا اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتا کہ ایک چونٹی جو گندم کے چھلکے کو منہ میں لیتی ہے, پورا گندم کا دانہ نہیں اٹھا سکتی, گندم کے دانے کا چھلکا منہ میں لیتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ گندم اس میں سے کھا لے, آٹا کھا لے, اور گندم کا چھلکا پھینکنا چاہے منہ سے, کہ میرے دامن پہ اتنا بھی کوئی دھبا نہیں دکھا سکتا کہ اس سے پہلے کہ وہ چونٹی اس چھلکے کو تھوکے علی منہ سے نکال لے. پتہ نہیں میرا جملہ واضح ہوا ہے یا نہیں ہوا. مولا فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے نکالنے سے پہلے میں اس کے منہ سے نہیں کھینچوں گا. کیا اتنی عدالت اس زمانے کے لوگوں کو برداشت ہو رہی تھی؟ میں ابھی سب جملے پڑھنے والا ہوں, ابھی آپ رک گئے ہیں. سب جملے سن لیجئے گا. مینیفیسٹو کہا جاتا ہے, منشور. اردو میں منشور ہی کہتے ہیں کہ الیکشن والے اپنا پیش کرتے ہیں منشور. میں کیسی حکومت چلاؤں گا, میں اگر آپ کا نمائندہ بنا تو میں کیا کروں گا. اب میں کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو بڑے محتاط انداز سے کہوں گا کہ منشور کیا ہوتا ہے. بہرحال میں نہیں کہنا چاہتا جو بہت سے لوگ کہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا ایسا.
فضان گرامی آج کل تو مشہور چھپ جاتا ہے یہ مینیفیسٹو ہے، یہ اس کے مطابق حکومت چلے گی، یہ اس پارٹی نے یہ منشور دیا ہے، مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پورا یقین ہے، تو ہر پارٹی اپنا اپنا منشور پیش کرتی ہے. بھئی ہم ایسے، اس زمانے میں منشور پیش نہیں ہوتا تھا، بلکہ آنے والا خود خطبہ دے کے بتاتا تھا میں حکومت کیسی چلاؤں گا. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولا امیر علیہ السلام کا منشور. میں جانتا ہوں میں نے آج بہت زیادہ خوش کر دیا، کل میں اس کو بہتر بنا دوں گا، لیکن سن لیجئے، تلخ جملے ہیں لیکن پیش کر کے رہوں گا. مولا نے منشور پیش کیا اپنا، پہلا خطبہ خلافت کے بعد. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میں عدل و انصاف قائم کروں گا، میری حکومت میں جانور بھی بھوکا نہیں سوئے گا، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کا حق ملے گا. توجہ، ابھی تک تو جملے اچھے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال سے پیسہ لیا، بیت المال تو سمجھتے ہیں، ٹریجری، حکومت کی، یعنی حکومت کے پیسے. توجہ بھئی، اسلام آباد میں بولنا بڑا مشکل ہے. مولا فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کسی کے باپ نے حکومت کے پیسوں سے تمہاری ماں کا حق مہر بھی ادا کیا ہے تو میں واپس لے لوں گا. مجھے پتا داد نہیں ملے گی، اسلام آباد ہے. مولا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے حق مہر بھی ادا کیا بیت المال کے پیسوں سے، واپس لوں گا. سارے کے سارے صحابہ تابعین کا مجمع تھا، مسجد نبوی سے باہر آئے. ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا تمہارے خیال میں علی یہ سب کچھ کریں گے؟ توجہ، میں نے کہا میں پڑھ کے رہوں گا. تو ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے، تمہارے خیال میں مولا علی یہ سب کریں گے؟ کہ نہیں، لگتا ہے سیاسی تقریر ہے. انہیں اوروں کی عادت پڑ چکی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا یہ علی ہے. جب مولا نے عمل درآمد شروع کیا، بڑے بڑے مخالف کیمپ میں چلے گا، کہ مجھ سے بھی پیسے واپس مانگ لیے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں نے تو نام بھی نہیں لیا، کیوں پریشان ہو رہا ہے. جب مولا نے عدل کو رائج کرنا شروع کیا کہ واپس کرو، اب سب کو پریشانی تھی، علی تو سارا حساب کتاب مانگ رہے ہیں. سیاسی تقریریں اور ہوتی ہیں، عدالت اور ہوتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عدالت علوی اور ہے. یعنی گرامی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بارہ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو شیر اور بکری ایک ہاتھ پہ پانی پئیں گے. میرا سوال، کیا فطرت بدل جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ شیر گھاس کھانے لگے گا. شیر کھائے گا گوشت ہی، لیکن یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ شیر کو اس کا حق مل چکا ہوگا، وہ بکری پہ تجاوز نہیں کرے گا. اب میرا جملہ پہنچا؟ کوئی کسی پہ تجاوز نہیں کرے گا، اسے حق مل رہا ہوگا. اتنی عدالت رائج ہوگی. 12ویں امام اعلان کریں گے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا، میں حسین شہید کربلا کا بیٹا. وہ جو ان کی عدالت تھی وہ میری عدالت ہے. جانے گرامی، یہ عدالت علوی ہے. صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، نام نہیں لے سکتا دوبارہ، کہ دو بہت بزرگ صحابہ، دونوں بزرگ ہو گئے تھے اس وقت ویسے بھی، لیکن ویسے بھی بزرگ ہیں. مولا کی خلافت، تو ان میں سے ایک مولا کے رشتہ دار بھی تھے، کزن تھے. انہوں نے اپنے دوسرے سمدھی سے، یعنی ہمزلف سے کہا چلو چلتے ہیں، علی سے بات کرتے ہیں، کوئی گورنرشپ مل جائے. ان میں سے ایک اچھی طرح سے پہچانتے تھے. انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہے، ہم دونوں، ہمیں اپنا تو پتہ ہی ہے نا. خدا کی قسم، آپ پہچانے نہ پہچانے، سیاستدانوں کو خود پتہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے حضرت گرامی، وہ خود جانتے ہیں میں کیسا ہوں، کون ہوں. جتنا مرضی آپ تعریفیں کرتے رہے، انہیں خود اپنا سب پتہ ہوتا ہے. تو اب وہ دونوں پہنچے کہ نہیں چلو چلتے بات تو کریں. تو ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے حضرت عمار یاسر، نام سن رکھا ہے؟ بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت عمار ابن یاسر. ان کے والد اور والدہ پہلے شہید ہیں. کچھ کا اختلاف ہے کہ نہیں، والدہ حضرت سمیہ پہلی شہیدہ ہیں، لیکن ان کے والد سے پہلے کوئی اور شہید ہو چکے تھے. بہرحال حضرت یاسر اور سمیہ حضرت عمار کے والدہ ہیں. حضرت عمار ہو چکے ہیں 90 برس کے. کب؟ جب مولا کی خلافت آئی. کچھ لوگ پہنچ گئے 90 برس کے ہیں. تو دونوں نے کہا عمار
علی کے پاس سفارش کر دیجئے ہماری. انہوں نے کہا تم دونوں اپنے آپ کو خود ہی جانتے ہو, مجھ سے سفارش کروا رہے ہو, اگر اہل ہوتا تو میں سفارش کر دیتا. تو کہا نہیں, سفارش تم کرو گے تو علی مان لیں گے, علی بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. کہا محبت کرتے ہیں, پرسنل اسسٹنٹ کہتے ہیں نا, یہ آپ کی اسلام آباد کی زبان میں. تو حضرت عمار یاسر مولا کے پی اے تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو قلم ان کے پاس ہوتا تھا, عمار فلاں کو خط دے دیجئے, فلاں کو میں نے اپوائنٹ کر دیا, اس کو میں نے معزول کر دیا, وہ قاضی ہٹا دیا, اس جج کو کہہ دو کہ اس کی اوقات نہیں ہے, علی کی حکومت میں عدالت میں رہے. میں نے تو نام بھی نہیں لیے ہیں. تو مولا نے کہا یہ گورنر ہے, یہ نہیں ہے. جناب عمار سب کو خط دیتے تھے. اتنے میں دونوں نے کہا بھئی اے عمار ذرا علی کے پاس سفارش کر دیجئے. انہوں نے کہا سفارش نہیں کروں گا, نہ اہل کی سفارش نہیں کرتا. کہ پھر تم کیا کر سکتے ہو, کوئی فیور تو کرو. کہا بھئی کھانے پہ علی کے بٹھا دوں گا. ظہر کے بعد مولا کا دسترخوان لگے گا, وہاں پہ آ جانا. دونوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں دسترخوان تک پہنچا دو. واقعہ پڑھوں یا رہنے دو؟ تو ایک مطلب دونوں نے کہا بھئی ہمیں علی کے دسترخوان تک لے جائیے. کہا ٹھیک ہے. کہا یا علی آپ کے دسترخوان پہ 2 افراد آئے. توجہ, اوروں کے دسترخوان نہیں, علی کا دسترخوان تھا. اب حکومت مل چکی تھی, دونوں جب بیٹھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری. کہا چلو. کہا کیوں, ابھی تو بات ہی نہیں کی. کہا جو خلافت کے بعد بھی خشک روٹی کھا رہا ہو, اب پہنچ گئے. جو حکومت حاکم وقت ہو اور جو کی روٹی کھا رہا ہو, وہ ہمیں. کہا نہیں, بات کی بغیر نہیں جائیں گے. کہا شاید ابھی کچھ اور آئے. دونوں نے روٹی دیکھی, روٹی نہیں کھائے. کہا خشک روٹی حلق سے نہیں اتر رہی. اتنے میں مولا نے اسی خشک روٹی کو اپنے گھٹنے پہ مار کے توڑا, زبان پہ رکھی. توجہ, ان میں سے ایک نے کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے خصوصی بات کرنی تھی. مولا نے فرمایا ذاتی بات ہے, پرسنل ہے یا حکومت کا معاملہ؟ نہیں, یہ سارا مجمع. یا علی مولا ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے. مولا نے کہا ذاتی گفتگو ہے یا حکومت کے معاملہ؟ کہا یا علی کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں فرق پڑتا ہے, یہ جو چراغ جل رہا ہے نا, یہ حکومت کے پیسوں کا ہے. اگر حکومت کے معاملات ہے تو چراغ جلتا رہے گا, ذاتی معاملات ہے تو ایک اور چراغ بھی ہے, وہ میرے ذاتی پیسوں کا. عدالت علوی سے کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اب ان دونوں کو یقین ہو گیا یہ دال گلنے والی نہیں. مولا نے کہا کہ اگر ذاتی گفتگو نہیں, حکومت کا معاملہ ہے. کہا یا علی ہم نے سنا کہ آپ نے کوفہ اور بصرہ کا کوئی گورنر اپوائنٹ نہیں کیا. مولا نے کہا صحیح سنا, ابھی تک نہ میں نے کوفے کا گورنر بنایا نہ بصرہ کا. تو کہا ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں. یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں گورنر بنا دیجئے, اسے اور مجھے, ایک کو کوفے کا دوسرے کو بصرے. مولا نے کہا اگر تم دونوں کی خدمت چاہیے ہوگی تو میں خود بلا کے بتا دوں گا, ابھی آپ دونوں کے لیے کوئی ہوتا نہیں جا سکتے. تو کیا ہوا پھر؟ انہوں نے فوراً مخالف کیمپ جوائن کر لیا. پتہ چلا کہ یہ عہدے نہ ملنے پہ کیمپ بدل لینا کوئی نئی سیاست نہیں ہے. تازانِ گرامی, یہ جناب مولا کائنات کی, میں نے کہا نا اللہ عادل ہے, وہ عادل نبی چنتا ہے, عادل امام. مولا کائنات کی عدالت کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا امت. سرور کائنات نے کہا نا میرا بھائی علی, ان کی عدالت ایسی ہے.